کہ مولانا صاحب یہ فرمائیے کیا فرقہ بنانا اسلام میں حرام ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ اور قرآن کریم میں ہمارا نام مسلمان رکھا گیا ہے، تو یہ جو فرقہ بندی والے نام استعمال ہوتے ہیں اور ان کو وقت کی ضرورت کہہ کر طرح طرح کے بہانے بنا کر بات ختم کر دی جاتی ہے، تو اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ ایک عام مسلمان اس سے کس طرح بچ سکتا ہے اور کس طرح ان باتوں کا رد کر سکتا ہے؟ فرقہ واری والے نام استعمال کرنا قرآن کے خلاف نہیں، جبکہ قطعی دلیل ہے کہ ہمارا نام مسلم ہے، تو کیا فرقہ واریت کا نام استعمال کرنا بدعت نہیں بنتا؟ اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جو لوگ اسلام میں فرقے پھیلاتے ہیں اس کے بارے میں اسلام کیا حکم لگاتا ہے؟ فرقہ بندی کو ختم کرنے اور وحدت امت کو قائم کرنے کے لیے ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ ایسے پوائنٹس بتا دیں جس سے کام شروع کیا جا سکے۔ امت کے کچھ ایسے بزرگوں کے واقعات بیان کر دیں جنہوں نے دوسرے علماء سے اختلاف بھی کیا اور ان کے اختلاف کی زبان سخت بھی نہ تھی، لیکن وحدت امت کے لیے اور انہوں نے اسلام کی عزت کے لیے اس اختلاف کو برداشت کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے کہ ایک شخص سے سوال کیا کہ کوئی بھی کافر جہنم میں نہیں جائے گا، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو اس حوالے یہ حوالہ کس کتاب میں ہے؟ کیا وہ کتاب اردو میں مل سکتی ہے؟ اسی طرح ابن عربی کے جو واقعات آپ نے بیان کیے ہیں، کیا یہ کتاب بھی اردو میں مل سکتی ہے؟ اسی طرح کے واقعات اور بھی بیان کر دیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست نے یہ سوال جو فرقہ بندی کے بارے میں کیا، یہ تقریباً ہر کلمہ گو کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا اور پریشان کرتا۔ اس بارے میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ سمجھنے کی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرقہ جو ہے نا وہ صرف اختلاف رائے سے نہیں بنتا۔ اتنی بڑی امت جو مشرق سے مغرب تک پھیلنی تھی اور اس میں مختلف سطح کے لوگ ہونے تھے، کوئی فلسفی قسم کا، کوئی سادہ مسلمان، ان میں اختلاف تو قدرتی بات ہونا ہی تھا۔ اس اختلاف سے گھبرانا اور کہنا کہ یہ اختلاف کسی طرح ختم ہو جائے، یہ تو فطرت سے جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذیلی سطحیں مختلف بنائی ہیں، لوگوں کے پاس معلومات الگ الگ ہیں، کسی کے پاس زیادہ واقفیت ہے دین کی، کسی کے پاس کم۔ تو اختلاف کو نہ برا جاننے، مخالفت اور نزاع کو برا جاننے، ختم کرنا نا، جو وہ فرقہ بنی، فرقہ جدا ہونا۔ اگر یہ سارے اختلافوں کے باوجود ایک دوسرے کو مسلم مانیں، ایک دوسرے سے رشتہ ناطہ کریں، جنازے پڑھیں، نمازیں پیچھے پڑھیں، آپس میں محبت کریں، تو یہ فرقے نہیں۔ ان میں بالکل ہر شخص کی رائے جدی بھی ہو نا تو فرقہ نہیں۔ فرقہ اس وقت بنتا ہے جب آدمی دوسروں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا کہ میں مسلم ہوں، یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ اصل جڑ ہے خرابی کی۔ اس کو چھوڑیں، باقی اختلاف کو رہنے دیں۔ اختلاف صرف دو صورتوں میں ختم ہو سکتا ہے، جیسے مفتی احمد شفیع رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یا لوگوں سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی جائے۔ ایک آدمی ایک بات کہتا رہے، ہاں کیا، اگر سوچنے کی آزادی دیں گے تو نتائج مختلف ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ سوچنے کے بعد آپ آزادی چھین لیں کہ اظہار رائے نہیں کر سکتے، بے شک آپ کو کچھ سمجھ میں آیا نہ، آپ وہی کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، اپنی رائے نہ بتائیں جو ایمانداری سے آپ نے قائم کی، تو دیانت ختم ہو اور دوسری طرف جو نا سوچنے سمجھنے کی آزادی ختم ہو، پھر اختلاف ختم ہو سکے۔ اختلاف سے دنیا کی رونق ہے، اس کو نہ ختم کریں، علم اس سے بڑھتا ہے۔ اس کو مخالفت اور نزاع کا سبب بنا لینا، جھگڑے اور لڑائیوں کا، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ جو آپ نے پوچھا نا کہ بڑے بڑے علماء تھے، ایک دوسرے کے خلاف سخت فتوے دیے، دو بندے ہی ایسے ہیں جن کو تقریباً سب اچھے لوگ بھی شیخ الاسلام ہی کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ، اور ان کے زمانے میں شیخ الاسلام سبکی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو دونوں نے ایک دوسرے کے رد میں کتابیں لکھی۔ یہ جو نظریات نا اہل حدیثوں کے یا بریلوی حضرات کے، یہ ان کے ہی ہیں۔ سبکی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً انہی خیالات کے تھے جو ہمارے بریلوی دوستوں کے شفاء الاسقام وغیرہ پڑھیں، اور ابن تیمیہ ان کا رد کرتے تھے، مگر دونوں کہتے تھے کہ میری آنکھوں نے اس جیسا عالم نہیں دیکھا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ شاید کسی ماں نے جنا ہی نہ۔ یہ احترام کرتے تھے۔ یہی ہونا چاہیے کہ اختلاف آپ رکھیں، رد کریں بے شک کسی کی غلط بات کا جس کو آپ غلط سمجھیں، مگر اس کو مسلم مانیں، احترام کریں، اس میں کمی نہ آنے دیں۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ، جو ابن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، اس کے لیے آپ کو سیرت النعمان جو ہے نا مولانا شبیر نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہی لے لینی چاہیے اردو زبان میں نا، اس سے بہتر آپ کی کوئی سیرت نہیں۔ اس میں تکفیر کے موضوع پر کہ کافر کہنے سے امام صاحب اتنا پرہیز کرتے تھے کہ اب یہ فکرہ جس کے بارے میں پوچھا کہ ایک آدمی کہتا ہے لا يدخل الجنت لا يدخل النار کافر، کوئی کافر دوزخ میں نہیں جائے گا،
بچہ بھی جانتا کہ قرآن کے خلاف بات کافر تو دوزخ میں جائیں گے. اس نے کہا کہ کوئی کافر دوزخ میں نہیں جائے گا. امام صاحب کے شاگردوں نے سب نے کہا وہ کافر ہی ہو گیا, وہ تو دین کا منکر ہے جو یہ بات کہتا. امام صاحب خاموش رہے. بعد میں انہوں نے کہا یار اگر وہ کلمہ گو ہے تو شاید اس کی مراد یہ ہے کہ دوزخ میں جانے کے وقت کوئی شخص کافر بمانا منکر نہیں ہوگا. اگر کہا جائے کہ وہ انکار کرے کہ جنت نہیں دوزخ نہیں, وہ مان جائے گا کہ رب ہم نے دیکھ لیا سن لیا مان گئے, اگرچہ اس ماننے کا پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا. دنیا میں وہ کافر رہا ہے وہ دوزخ میں جائے گا اس کفر کی وجہ سے, مگر دوزخ میں جانے کے وقت کفر ختم ہو گیا, وہ مان چکے ہوں گے کہ یہ سب چیزیں حقیقت ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ دخول نار کے وقت دوزخ میں جاتے وقت کوئی شخص منکر نہیں ہوگا, مان جائیں گے کہ سب حقیقت ہے یہ, چاہے پھر ان کو اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ تشریح کر کے اگر وہ کلمہ گو ہے نا تو یہی مطلب دیتا ہوگا. سیرت النعمان مولانا شبلی نعمانی رحمۃ. اس میں مولانا آپ کی جو اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی ہے کہ ان کہتے ہیں کہ میرے شیخ جو تھے ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے ایک عالم دین نفرت کرتا تھا. اس وجہ سے میں بھی اس عالم دین سے ناراض تھا کہ میرے پیر کو یہ اچھا نہیں سمجھتا. تو میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو فضا بھی روئی. تو حضور نے پوچھا کہ محی الدین تو فلاں عالم سے ناراض ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں. کیوں؟ وہ میرے شیخ کو اچھا نہیں سمجھتا. تو غیظ میں حضور نے رنجش میں فرمایا کہ تیرے شیخ کو اچھا نہیں سمجھتا, مجھے تو نبی مانتا نا, صبح ہی اس سے صلح کر اور ڈاکٹر اس سے معافی مانگ. انہوں نے اس سے اپنے تعلقات بحال کیے. تو یہ بات اگر ذہن میں رہے نا کہ رسول اللہ ہمارے لیے مرکز و محور, جو اللہ کے رسول کو سچے دل سے مانتا, آپ کا احترام کرتا اور اس بات پر یقین رکھتا کہ دین وہی ہے جو حضور نے ہمیں بتایا. باقی وہ دین ہم تک پہنچے اس میں اتنی کچھ چیزیں مل گئی ہیں کہ کسی کو کچھ ملا, کسی کو, سارے بیچارے معذور اور مجبور ہیں. بھائی ہیں ہمارے, کلمہ گو ہے. ہم اگر کسی کی بات غلط سمجھیں تو علم سے کوشش کریں گے کہ اس کو قائل کریں کہ یار یہ بات تحقیق کی روح سے درست نہیں, کافر وغیرہ کوئی نہیں, سب اللہ کے رسول کو دل و جان سے مانتے ہیں, ان پر فدا. تو شیخ ابن عربی کی کتاب میں بھی ہے نا, بعض کتابوں کو اردو ترجمے ہوئے فتوحات کے بھی ہمارے دوست ہیں یا ایک ساتھی صدیق صاحب, مگر نہیں وہ ترجموں سے کام نہیں چل سکتا. ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے نا ان کی اصطلاحوں سے واقفیت ضروری ہے. بہت مشکل باتیں ہیں ان کی. عام آدمی تو جیسے انہوں نے خود بھی ہدایت کی ہے نا کہ ہماری کتابیں نہ پڑھے, بجائے کو سیکھنے کے الٹا ہمیں پھر کافر کہتا پھرے گا. کیونکہ شیخ ابن عربی اتنے بڑے عالم ہیں کہ امام صاحبی جیسے حق و رجال کہتے ہیں کہ یا تو ابن عربی سے بڑا کوئی موحد پیدا نہیں ہوا یا اس سے بڑا کوئی ملحد نہیں پیدا ہوا. کلام ایسا ہے کہ بظاہر الحاظ اور کفر ہی ہے مگر ہے دین کے مطابق ٹھیک. تو جو لوگ گہرائی میں نہیں جاتے یا ان کی اصطلاح نہیں سمجھتے وہ پھر کفر کے فتوے دیتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ اگر آدمی نہیں نہ سمجھ سکتا تو نہ ان چیزوں میں پڑے. مولانا صاحب اس سمن میں ہم اپنے اس ساتھی کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ مولانا کی کتاب وحدت امت, یہ کتابچہ ہے جو یہاں فیصلہ آباد مولانا کی مسجد سے ایزیلی مل سکتا ہے, تو وہ ہم سے رابطہ کر کے وہ کتابچہ مولانا کا لے سکتے ہیں. وحدت امت جو ہے نا لوگوں تک پہنچانی چاہیے کہ اختلاف سے نہ گھبرائیں. اختلاف جو ہے نا اس سے ذوق اس جہاں کو ذہب اختلاف سے رونق رنگا رنگ کے پھولوں سے صرف اپنا پر علم لوگ ظاہر کریں, دوسروں کو یہ بھی سمجھیں کہ ان کو بھی حق اپنی رائے رکھنے کا, پھر خیر ہی خیر ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے لے کر تابعین اور آج تک سب علماء میں اختلاف رہے, مگر وہ سمجھے تھے کہ اختلاف یہ ہماری سمجھ کر فہم کا, اس کی وجہ سے کوئی اسلام سے نہیں نکل گیا. محمد عبداللہ صاحب پاکستان سے سوال کرتے ہیں, نام کے بارے میں جو دوست نے بار بار کہا نا کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا, اس سے کسی کو اختلاف نہیں. جو لوگوں نے اپنے نام رکھے وہ بھی سارے کہتے ہیں آپ جب لکھیں گے پوچھیں گے آپ کا کیا مطلب, وہ مسلم ہی لکھیں گے, اسلام ہی. مسئلہ تو یہ ہے کہ اسلام میں چونکہ بہت سے سیکٹس پیدا ہو گئے, ذہنی اختلاف کی وجہ سے کوئی کچھ کہتا ہے تو پہچان کے لیے پھر کہتے ہیں یار مسلم تو ہو مگر کس گروہ سے تمہارا تعلق ہے. تو یہ بھی کوئی حرج نہیں پہچان کے لیے اگر وہ بتایا میں اہل الحدیث ہوں یا بریلوی, مگر ان اختلافوں کو وہ کفر ایمان کا معاملہ نہ بنائے. محبت کرے, سب علماء کا احترام کرے, سب دوستوں کو اپنا بھائی سمجھے, ان کے ساتھ رشتہ ناطہ کرے, ان کے جنازوں میں شریک ہو, مر جائیں دعائیں مغفرت کرے. اس سلسلہ میں وحدت امت میں آپ پڑھیں گے خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے ان کے زمانے میں یہ سارے گروہ تھے, شیعہ خوارج ناصری وغیرہ, کسی گروہ کو نام لے کر کافر نہیں کہا سوائے جہمیہ کی جو قرآن کو مخلوق کہتے تھے.
مگر ان کے بارے میں بھی معاملہ یہ تھا کہ ان میں سے جب کوئی مرتا تھا تو امام صاحب اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے، اس کے لیے رحمت مانگتے تھے، اس کا جنازہ پڑھتے تھے۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حیرانی کی بات ہے کہ ایک طرف انہیں کافر کہتے تھے تو امام صاحب کہتے تھے میرے علم کے مطابق وہ بات کفر کی بنتی ہے، مگر انہوں نے پورا زور لگایا، عالم تھے، انہوں نے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے، اس لیے میں ان پر کیوں کفر کہوں کہ وہ دعا نہیں ان کے لیے کرنی۔ جو کچھ انہوں نے سمجھا پوری کوشش کے بعد وہ بیچارے نہیں سمجھ سکے یہ کفر ہے، تو ایسے ناواقفیت کا انہیں دینا چاہیے جو ہے نا جی